عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ مبارک ترین مہینہ آ چکا ہے. ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں سانسیں لے رہے ہیں. ہم اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہترین، مبارک ترین، افضل ترین، اہم ترین مہینہ ہے. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اس کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور روایتوں کے اعتبار سے اسی مہینے میں بھی انتقال کیے. یعنی دونوں باتیں، اسی مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. وہ سرکار جن کے آنے سے لوگوں کو روشنی ملی، وہ نبی جن کے آنے سے عورتوں کو عزت ملی، وہ سرکار جن کے آنے سے آخرت کی تیاری کا موقع ملا، وہ نبی ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زندگی کے جینے کا قرینہ ملا، زندگی کے جینے کا سلیقہ ملا. ورنہ ساری انسانیت بت پرستی کے اندر ملوث تھی. سارے لوگ اللہ کو بھول کر کے زندگی گزار رہے تھے. وہ سرکار آئے تو آج ہم اور آپ ہندوستان کی سرزمین گنگولی میں مسلمان بن کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر وہ سرکار نہ آتے تو نہ جانے ہم بھی بت پرستی میں ملوث ہوتے، قبر پرستی میں ملوث ہوتے، نہ جانے کتنے گرجا گھروں کو ہم آباد کر رہے ہوتے، کتنے ہم بت پرستوں کی بت پرستی میں ملوث ہوتے. میرے عزیز بھائیوں، وہ نبی آئے تو ہمیں سجدے کی توفیق نصیب ہوئی. وہ نبی آئے تو ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام اور ان کی عزت کرنے کا طریقہ ملا. وہ نبی آئے تو ہمیں اللہ کو پہچاننے کا ایک طریقہ ملا. وہ نبی آئے تو ہمیں اللہ کو منوانے کا بہترین سلیقہ ملا. وہ نبی نہ آتے تو ہم بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے حقوق مار رہے ہوتے. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ پاک نبی آئے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اتنے محترم شان نبی آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا: اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ جانوروں کے لیے بھی اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کی طرف سے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر شور اور ہنگامہ ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری سرکار پیدا ہوئی. ہر ربیع الاول کا مہینہ ہر سال جب بھی آتا ہے، یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہم پر بہت سارے حقوق لاگو ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے. ان ذمہ داریوں کو یاد دلا کر کے انہیں پورا کرنے کے لیے آتا ہے. اس میں بہت سارے حقوق ہیں ہم پر، ہر مسلمان پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج میں دو ذمہ داریوں کو، جو بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے، بہت ہی اساسی ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کو کرنے کے دو کام ہیں. اگر وہ دو کام ہم اور آپ کر لیں، یاد رکھیے ہم سیدھا جنت کے مستحق بن جائیں گے. دو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے، ولادت کے اس مہینے کی مناسبت سے دو کاموں کا تقاضا ہے. ان دو کاموں کو اگر ہم آپ اور کر لیں، یاد رکھیے انشاءاللہ
जन्नत हमारा मुकद्दर बन जाएगी, जन्नत के हम मुस्तहिक बन जाएंगे। वो दो काम कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। वो दो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। एक है हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत, और दूसरा है हुजूर की इताअत। हुजूर की मोहब्बत भी जरूरी है और हुजूर की इताअत भी जरूरी है। सिर्फ मोहब्बत हो और हुजूर की इताअत ना हो तब भी जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। सिर्फ इताअत हो और मोहब्बत ना हो तब भी जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। ये दोनों चीजें, हुजूर की मोहब्बत भी दिल में हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई गई तालीमात पर अमल यानी उस पर इताअत करना भी पाया जाता हो। ये दो चीजें पाई जाएं। याद रखिए, एक हुजूर से मोहब्बत करना ये भी बहुत जरूरी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना ये भी बहुत जरूरी है। रबीउल अव्वल का महीना हम सब मुसलमानों को चीख चीख करके कह रहा है, ऐ मुसलमानों जो ज़बान से सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हैं, घरों को सजाते हैं, मस्जिदों में लालटीन और कुंबले लगाते हैं और लाइटिंगें सजाते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी मोहब्बत का करना, ज़ाहिरी मोहब्बत का दिखाना यह आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। हुजूर से मोहब्बत है तो इताअत भी जरूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना भी जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को मानना जरूरी है, मनाना जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को मानना पड़ेगा, मनाना ये गैर शरई तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनकी जिंदगी को मानना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के तमाम मराहिल में हुजूर को मानना पड़ेगा। सिर्फ रबीउल अव्वल का महीना हुजूर का महीना नहीं है, इंसान की जिंदगी का हर कदम हुजूर के तरीके के मुताबिक हो, ये रबीउल अव्वल का महीने का तकाजा है। इंसान की हर सांस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, तब सही तौर पर हम मोहब्बत रसूल और इसके रसूल के सही दावेदार हो सकते हैं। अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो आयत तिलावत फरमाई है, जो आयत बयान फरमाई है, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। اور ایک آیت میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے بات یاد رکھیے، ہمارے دل میں ہمارے بیوی سے زیادہ، ہمارے بچوں سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے گھر والوں سے زیادہ، ہمارے خاندان والوں سے زیادہ، ہمارے تمام تر دکانوں مکانوں سے زیادہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے رگ و ریشے میں، ہمارے جسم کے رگ و ریشے میں، دل کے تمام سریوں میں، دل کی تمام رگوں میں ہمارے حضور کی محبت ایسی بن جانی چاہیے۔ بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ بخاری کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا، پکا سچا ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور سارے لوگوں سے زیادہ، جب تک کسی مسلمان کے دل میں میری محبت اول درجے میں نہیں ہوگی، بس اسٹیج پر نہیں ہوگی، وہ پکا مومن نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور بستے ہوں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو۔ ہم اور آپ غور کریں ہمارے دل میں کتنی حضور کی محبت ہے۔ آج دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ الٹ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری محبت کو مقدم کرو، میری محبت کو اول پوزیشن پر رکھو، میری محبت کو پہلے درجے میں رکھو، باقی ساری دنیا کی محبتوں کو سما کر کے رکھو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی محبت بھی ضروری ہے، اس کی خدمت بھی ضروری ہے۔ ماں کی محبت بھی، باپ کی محبت اور خدمت دونوں ضروری ہے۔ بیوی کی خدمت اور اطاعت اور اس کی محبت دونوں ضروری ہے۔ اولاد کی خدمت اور اطاعت اور محبت دونوں ضروری ہے۔
لیکن ساری محبتوں میں سب سے پہلے محبت حضور کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہم آپ غور کریں کہ ہمارے دلوں میں حضور کی کتنی محبت ہے. ہمارا آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع میں جب مسلمان مکہ میں ہونے لگے تھے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے لوگ 29 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، میں مکہ میں جا کر کے اپنے ایمان کا اعلان کروں گا اور اسلام کی دعوت دوں گا. حضور نے منع کیا، نہیں ابھی مت کرو، ابھی اسلام لانے والے تھوڑے لوگ ہیں، 39 لوگ ہیں، ابھی 39 لوگ مسلمان ہو گئے. ساری دنیا میں، سارے مکہ میں صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے. ابھی تم جا کر کے اسلام کا پیغام سناؤ گے تو لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. ایک بار کہا حضرت ابوبکر نے، حضور نے منع کیا. 2 بار کہا، منع کیا. 3 بار کہا، بار بار پوچھا، حضور سے پرمیشن لی. آخر میں حضور نے پرمیشن دے دی، جاؤ اعلان کرو اسلام کا اور اسلام کی دعوت دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا اور دین کی دعوت پہنچائی تو سارے مکہ کے کافر آپ پر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا، اتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، آپ کی ناک چپٹ ہو گئی، آپ کی ناک اندر کو دب گئی اور خون سے آلود ہو گئے. آپ کے خاندان بنو تیم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کا نام ہے بنو تیم. بنو تیم نے آ کر کے آپ کو بچایا اور لے کر کے گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا. تو ہوش آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں وہ جملہ سنیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے. یہ محبت ہے میرے بھائیوں. اپنی جان جا رہی ہے لیکن خیال محمد کا ہے. اپنی جان آخری عالم میں ہے لیکن خیال محمد کا ہے. میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے، ذرا میرے پیارے نبی کا حال مجھے بتاؤ. میرے پیارے محمد کا کیا حال ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. دن رات اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت حضور سے، خود کی حالت خراب ہے، خود خون آلود ہو چکے ہیں، لیکن ہوش آنے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد پہلا سوال کیا کرے، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے محمد کا کیا حال ہے، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ. میرا چھوڑو، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ. ماں کہنے لگی، ارے اللہ کے بندے تیری حالت خراب ہے، کھانا کھا لے. گھر والے ڈانٹنے لگے ماں کو، تیرا بیٹا محمد کے بارے میں پوچھ رہا ہے لیکن اس کی حالت خراب ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ. ابوبکر نے کہا، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آنکھوں سے محمد کو نہیں دیکھوں گا. عزیز بھائیوں، کئی دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر کو 2 لوگ کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے. کاندھوں پہ، اپنے کاندھوں پہ حضرت ابوبکر کو اٹھا کے لے کے گئے. لے کے جا کے سیدھا حضور کے گھر میں لے کے گئے. لے کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا، جا کر لپٹ کر کے رونے لگے. کائنات کی زمین نے دیکھا کہ وہ ابوبکر بھی رو رہا ہے جو رفیق بار ہے. وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ابوبکر بھی لپٹ کر کے حضور سے رو رہا ہے اور حضور بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ کر کے رو رہے ہیں. دونوں آپس میں رو رہے ہیں. یہ کائنات کی سرزمین نے دیکھا حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنی جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن محمد کو ایک آنچ آنی نہیں چاہیے. پھر آپس میں بیٹھ کے ابوبکر نے کہا، یہ میری ماں ہے جو میرا کام کرتی ہے، آپ ان کے اسلام لانے کی دعا کیجیے. حضور نے آپ کی ماں کے بارے میں دعا کی، آپ کی ماں اس کے بعد مسلمان ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، یہ محبت ہماری دلوں میں ایسی محبت ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے، صرف محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین کے ایک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. المعجم الاوسط بالطبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث اس میں بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں. حضرت عائشہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میرے بیوی سے زیادہ، میری بیوی سے زیادہ، میرے بچوں سے زیادہ اور میرے خاندان والوں سے زیادہ مجھے صرف آپ سے زیادہ محبت ہے. جب میں گھر کو جاتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. جب میں گھر کو جاتا ہوں تو ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے، کب میں حضور کو دیکھوں گا، کب میں حضور کی زیارت کروں گا. یہ بے چینی ہوتی ہے، مجھے آپ کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک چیز کا خدشہ ہے، خطرہ ہے.
کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ بڑی جنت میں رہیں گے، جنت کے بڑے درجے میں آپ رہیں گے، اور ہم چھوٹے درجے والے چھوٹی جنت میں رہیں گے۔ دنیا میں تو ہم اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں تو ہم مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، بیان آپ کا سن رہے ہیں، لیکن جنت میں آپ اوپر درجے میں ہوں گے، ہم نیچے درجے میں ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں مجھے آپ کو دیکھنے کا موقع نہ ملے، یہ محبت ہے۔ جنت میں بھی جانے کے بعد ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اے نبی، کہیں آج مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آپ اوپر کی جنت میں ہوں گے، ہم نیچے کی جنت میں ہوں گے، میں آپ کی زیارت سے محروم نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے لیے خاموش ہو گئے، اتنی محبت صحابت، اتنی محبت، خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد، چند مدتوں کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یہاں یہ کہا جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے، صرف محبت اللہ نے نہیں کہا۔ آیت میں یہ بیان کیا کہ صرف محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے نبی کی مان کر کام کرنے سے بات چلے گی، اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے سے جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات زندگی میں لائیں گے، یعنی دین پر کمپلیٹ عمل کریں گے، اللہ نے اس نبی کو خوشخبری سنائی، اے نبی خوشخبری صحابہ کو سنا دو، جو آپ کی اور اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارے گا، قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ رہے گا۔ من النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ صدیقین نیک لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء والصالحین شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فاولئک، اللہ کے نبی اللہ کا کہا یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ صحابی خوش ہو گئے، اب یقین ہو گیا کہ ہم بھی جنت میں حضور کے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دن کے لیے 12 ربیع الاول کے دن ہم خوب حضور کا نام نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسا ہے جیسا ہم ایسے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے آتا ہے، فادر ڈے آتا ہے، ٹیچر ڈے آتا ہے، اور مدر ڈے منانے والے گلی میں وہ بھی لوگ مل جاتے ہیں جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باہر آ کر کے مدر ڈے مناتے ہیں، اور فادر ڈے منانے والے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو باپ کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور سوسائٹی میں سوشل میڈیا پر مدر ڈے، ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے مناتے ہیں، لیکن گھر میں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، گھر میں ماں کو ستاتے ہیں، وہ لوگ بھی ماں باپ کے مدر ڈے اور یہ فلاں ڈے مناتے ہیں۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، ہم عید میلاد ڈے منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہے وہ مناتے ہیں، لیکن زندگی میں نمازیں نہیں، زندگی میں روزہ نہیں، زندگی میں اللہ کی طرف سے عبادتیں جو دی گئی وہ عبادتیں نہیں۔ گویا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی میں یہ ظاہری دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ظاہر میں محبت مناتے ہیں، ہماری زندگی میں حضور کی محبت کا ایک شائقہ بھی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تقاضا ہے کہ ہم اس تہیہ کرنے اس ربیع الاول کے مہینے میں آج سے ہم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے آ رہا ہے اس میں صرف جھنڈے نہیں لے رہیں گے، ہم نماز کا تحفہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہم زکوٰۃ کا تحفہ لے کر، جیسے برتھ ڈے کے موقع پر کہیں کیک کاٹا جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے، شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم کوئی تحفہ حضور کو دینا چاہتے ہیں برتھ ڈے کے موقع پر، 12 ربیع الاول کے موقع پر، میرے عزیز نوجوانوں، اپنی نمازوں کو تحفہ حضور کو دو، اپنی عزت کا تحفہ حضور کو دو، اور اپنی اطاعت کا تحفہ حضور کو دو۔ ہمارے سر کے تالوں سے لے کر کے پیر کے تلوے تک انشاءاللہ حضور کی سنت کا عمل نظر آئے گا۔ یہ نیت کر کے اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آپ کی زندگی ایسی زندگی گزارو کہ میرا حضور قیامت کے دن میرا سپورٹ کریں، میرے حضور قیامت کے دن میری سفارش کریں۔ یہ تقاضا ہے 12 ربیع الاول کا دن اور یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس 12 ربیع الاول کے مہینے کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی اور زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔